دو واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے. ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام موجاں کر. اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو. کوئی رستہ نہیں. تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو. کہنے لگے چلو سوچنے ہیں. کی آکھیا سی تو کہ جی میں آکھیا سی تین 3 طلاق کہ الحمدللہ نہیں ہوئی. کہا اچھا جو کہ میں کہا تو چھوٹے کاف نہ لاکھیا 3 طلاق، او وڈے کاف نہ لوندا 3 طلاق. تو طلاق نہیں آکھیا لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی. تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا، کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول. تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ ہے کہ برداشت ختم ہے. تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی آئیں نا ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، PhD کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو. لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. نہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے. اتنی عزت دیتے. باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی، چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں. ایک دوست کے ہاں میرا بیان تھا مسورات میں، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں. اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے وہ. میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے. میں نے کہا بلا لو. تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دی. کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے اور تو کوئی نہیں دیکھتا. میرے خاوند کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی. چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کرنی کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں
اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا. اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. میں کہا رکھ دی کتھے 3 فٹ جڑے کہ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے. تو یہ 2 تصویر کے رخ ہیں. ایک خامند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خامند رو رہا, اور وہ کہہ رہا ہے بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا. تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کریں اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھیں. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا ہے. اچھا, غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا, پینے سے, کہ عرب میں پانی کوئی نہیں اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں. تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں. تو میرے نبی نے تشبیہ دی غصے کے برداشت کرنے کو پانی سے, کہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی. کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, بچ جائے گی. اور ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. وہ دیہاتی تھا, یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ مت دین, دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے. مثلا ادھر یہ عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے, یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی. لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے, اس کو اپنا سینہ دیتے تھے, پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا, آگے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, پیچھے بھی. کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا, دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر. اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اس سے روک لیا کر. غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں ہے, صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں. تو اس لیے جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ, جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلہ شکوہ جس سے بھی کرنا ہے کرو. لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا ہے کہ انسان, اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے, وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں, اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. یہ
کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں جی میں نے طلاق دے دی اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چھپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کہا جی میرا علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر، دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ کو۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ جو یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھئی ہماری صلح ہوگی۔ کہا جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا ہوں۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ہی ایسا بنا لیا جائے، سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، اور ایک سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی۔ اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا۔ تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائیں۔ تبلیغ میں تھوڑا وقت دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔